اچھا، ایک سوال کا وقت مشکل رہ گیا باقی، اور وہ میں ایک دوست کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پر، جن کا نام ہے محمد لقمان صاحب۔ ان کے سوال پر میں نے ربوہ لکھا تھا کہ اس کی تفصیل معلوم کریں۔ میں نے کسی مجلس میں غلطی سے لا علمی کی بنا پر یہ کہہ دیا تھا کہ معلوم ہوتا ہے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا رواج بعد میں ہوا ہے، لیکن الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ جماعت کی وجہ سے میرا علم بھی ساتھ ساتھ بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ مختلف روایتیں جو دیکھی گئی ہیں، ساری پڑھنے کے شاید وقت نہ ملے، مگر ان میں یہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہے کہ یہ رواج نہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا ہے، نہ حضرت اسماعیل رضوان اللہ علیہ السلام سے شروع ہوا ہے، بلکہ بعد کے زمانے میں کسی نے یہ رواج ڈالا اور عربوں کو یہ بہت پسند آیا اور باقاعدہ خانہ کعبہ پر کپڑا چڑھایا جانے لگا۔ بعض دفعہ چمڑے کا بنا ہوا کپڑا کافی محنت سے بنایا جاتا تھا، بعض دفعہ اچھے خوبصورت کپڑے کا وہ غلاف بنا کر چڑھایا جاتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ یہ روایت بھی بن گئی کہ وہ سیاہ رنگ کا ہو جیسا کہ آج کل ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس روایت کو ختم نہیں فرمایا بلکہ جاری رکھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں میں اب یہ سنت بن گئی ہے۔ شروع کرنے والوں کی تو سنت نہیں کہی جا سکتی، مگر ایک نیک سنت کی ابتدا ان کی طرف سے ہوئی، پہلوں کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی امت میں بھی اسی طرح جاری رکھا۔ بعض کہتے ہیں پہلا شخص جس نے یہ شروع کیا تھا اس کا نام عدنان تھا۔ واقعی بھی کہتے ہیں کہ جہالت میں رسم جاری ہوئی تھی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاری رکھا۔ ایک یمنی کپڑے کا ذکر بھی آتا ہے کہ وہ چڑھایا گیا تھا۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے، جس کی قطعی روایت کوئی نہیں، کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف چڑھانے والے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، مگر اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ سند والے روایتیں جتنے ہیں وہ عدنان کے متعلق اکثر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غلاف چڑھائے ہیں ان میں ایک یمنی کپڑے کے غلاف کا ذکر بھی ملتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قباطی، ایک قسم کا مصری کپڑا چڑھایا تھا۔ بعض حدیث کی کتابیں لکھنے والوں نے یا تاریخ کی کتابیں لکھنے والوں نے اپنی کتابوں میں مختلف باب باندھے ہیں اور کثرت سے اس کا ذکر کیا۔ مثلا ایک باب ہے جو محمد بن عبداللہ بن احمد ازرقا کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس میں ہے ذکر من کسل کعبہ فی الجاہلیت، اس کا ذکر جس نے کعبہ کو جاہلیت کے زمانے میں غلاف چڑھایا تھا۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل والی روایت علماء نے شوقیہ بیان کی ہوئی ہے، ورنہ وہ جاہلیت کا زمانہ تو نہیں تھا جب حضرت اسماعیل نے پہلی دفعہ خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا ہو۔
ایک روایت میں جو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے یہ ہے کہ ایک شخص تھا اسد حمیری جو طبا میں سے تھا، وہ اس کو لوگ برا بھلا کہا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے مطابق اس کو برا بھلا کہنے سے اس لیے منع کیا کہ اس کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو غلاف چڑھایا تھا۔ بہرحال بہت لمبی اور حدیثیں ہیں اور ان کا تفصیلی ذکر ضروری نہیں ہے، خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ تو خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھانا اب سنت بن چکا ہے، اس سے پہلے سنت نہیں تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے چڑھانے کے بعد اب یہ غلاف چڑھانا ایک بہت مقدس سنت ہے، اور وہ کپڑا بھی اس کے ٹکڑے پتہ نہیں کہاں سے مل سکتے ہیں، تو یقیناً بابرکت ہوگا۔ ٹھیک ہے، اذان